الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہجوم بلبل ہوا چمن میں جو گل نے کیا جمال پیدا. ہجوم بلبل ہوا چمن میں جو گل نے کیا جمال پیدا. کمی نہیں قدردار کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا. عزیز طلبہ، محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اور مزید احسان اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کچھ دین کی بات سننے، سمجھنے اور کہنے کے لیے ہمیں یہ زرین اور قیمتی موقع عنایت کیا ہے. ماہ رواں اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ شعبان المعظم کہلاتا ہے. اسلامی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو یہ 8واں مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے شعبان المعظم. اسی طرح اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے رجب المرجب، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں. در حقیقت شعبان المعظم یہ رمضان المبارک کے تیاری کے لیے پیش خیمہ تمہید اور مقدمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عنایت کیا ہے. اور اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی فضیلت اپنے طرف اس کی نسبت فرمائی ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا: شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے طرف منسوب کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عظیم الشان بابرکت، تو جس چیز کی نسبت آپ کی طرف کی جائے اس کے اندر بھی برکت اور وہ بھی قابل عظمت قابل برکت بن جاتی ہے. یہ 3 مہینے ایک کے بعد دیگر رجب، شعبان اور رمضان. رجب کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر 4 محترم عظمت ادب والے مہینوں میں اس کا شمار فرمایا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 مہینے جو رکھے ہیں وہ اس طرح ہے کہ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا ہے، شعبان کا مہینہ بادل کے آنے کا، اور رمضان المبارک کا مہینہ بارش اللہ تعالی کے رحمتوں کے برسنے کا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ کھیتی میں بیج ڈالنے کا ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ کھیتی کو سیراب اور سینچائی کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ کھیتی کو کاٹنے کا اور جو فصل اگی ہے اسے حاصل کرنے کا مہینہ ہے. شعبان یہ بنا ہے شعبہ سے. شعبہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا حصہ. اللہ تبارک و تعالی کے رحمت، برکت، مغفرت، بخشش اور عطا کے جو شعبے ہیں، ویسے تو پورے سال
کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور مغفرت اپنے بندوں کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب یہ مہینے آتے ہیں اور خاص طور پر شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، بخشش اور مغفرت اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے شعبے اور کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ مستند روایات اور تاریخی واقعات کے تناظر میں اس ماہ کی بڑی فضیلت، اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معمولات اس ماہ مبارک کے تعلق سے ملتے ہیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور ترغیب دی کہ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھو، آنسو ہلال شعبان رمضان، کہ شعبان کے چاند کو دیکھو اور اس کے دن کو شمار کرو رمضان کے لیے، رمضان کے تیاری استقبال کے لیے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب شعبان کے اندر اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، آپ ہمیں رجب اور شعبان کی برکات سے مستفیض فرمائیے اور عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچائیے۔ تو بریان شعبان یہ شعبہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے پھیل جانا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معنی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ شعبان تشعب سے بنا ہے۔ تشعب کے معنی آتے ہیں پھیل جانا، منتشر ہو جانا۔ اہل عرب حرمت اور ادب والے مہینے میں جو رجب کا مہینہ بھی شامل ہے، یہ ختم ہوتے سے وہ جنگ و جدال کے لیے پھیل جاتے تھے، اس لیے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ لفظ شعبان یہ 5 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے اندر 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے اشارہ ہوتا ہے شرافت کی طرف، عین سے اشارہ ہوتا ہے علوم مرتبے کی طرف، با سے اشارہ ہے نیکی کی طرف، اور الف سے اشارہ ہے الفت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف، اور نور سے مراد نور ہدایت یعنی جو شخص اس مہینے کے اندر نیک کاموں کا اہتمام کرتا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے اور فرامین رسول کو صحیح معنی میں اپنی زندگی میں ڈھالتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 5 انعامات سے نوازتے ہیں، اسے شرافت عطا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو شرافت عطا کرے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علو مرتبہ اور عزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو باعزت کر دے اور عزت سے سرفراز کرے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت سے نہیں گھٹا سکتا، نہیں گرا سکتا۔ اسی طرح جو شخص اس مہینے کے اندر کثرت سے نیکیاں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک نامی سے سرفراز کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اشارہ الف سے اسی طرح الفت کہ اس شخص کو جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کے ذریعے سے آسمانوں پر یہ ندا اعلان کروا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس بندے کی محبوبیت دنیا والوں میں منتقل کر دیتے ہیں اور اہل دنیا اور دنیا والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور ایمان عطا کر دیتے ہیں، اور جس کو نور ایمان مل گیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، گویا کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔
وہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو بریان قرآن و حدیث کے اشارات سے اور احادیث مبارکہ میں پیغمبر علیہ السلام کے اس ماہ مبارک کے اندر جو معمولات بیان کیے گئے ہیں، اس کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کا تھا۔ کثرت سے آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب آپ روزہ رکھنا نہیں چھوڑیں گے، پورے روزے رکھتے رہیں گے اور رمضان کو اس میں ملا دیں گے۔ کسی سال ایسا ہوتا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کبھی روزہ نہ رکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پورے ماہ کے اور کبھی کبھی آخر کے اندر کچھ روزے 26، 27 اور 28 تاریخ کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو بریان اس ماہ کے اندر کثرت سے روزے رکھنا آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور اس قدر کثرت رکھتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں، روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا عمل پیش کیا جائے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حکمت نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو قرآن کریم کے اندر لیلۃ المبارکۃ سے تعبیر کیا گیا اور اسی کو ہم اردو میں شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی دنیا کے اندر پیدا ہونے والے بچے یا دنیا سے جانے والے، انتقال ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے ناموں کے فہرست یہ ملک الموت اور فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس وقت میرا نام مرنے والوں میں اور اس فہرستوں میں لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں پیشی ہو اور اس حال میں ان کے سپرد کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجھے جب بلایا جائے، میرے انتقال ہو تو اس حال میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو بریان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزانہ 2 مرتبہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت کو فرشتے پیشی دیتے ہیں اور امت کے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے فجر کی نماز کے بعد ذکر یہ مستحب اور مسنون ہے اور عصر کی نماز کے بعد فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم گئے تو اس وقت بھی آپ کے بندے ذکر کے اندر مشغول تھے، آئے تو اس وقت بھی آپ کے بندے ذکر کے اندر مشغول تھے۔ اسی طرح ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے لیے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے جب اعمال پیش کیے جائے تو یہ روزہ بھی پیش کیا جائے۔ اسی طرح سال میں 1 مرتبہ یعنی شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور پھر رزق، اسی طرح جو پیدا ہونے والے بچے اور جو وفات پانے والے ہیں ان کے فہرست جن فرشتوں کے ذمے ہے ان کو سپرد کی جاتے ہیں۔ تو بریان ان 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ یہ حکمت ہے اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے آخر کے اندر ایک خطبہ دیا، صحابہ کو توجہ دلائی کہ تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، سایہ فغن ہونے والا ہے، اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لو۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ فرض نماز سے پہلے
سنن قبلیہ اور فرض نماز کے بعد سنن بعدیہ کو مشروع قرار دیا گیا ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرض سے پہلے سنت پڑھنا اس لیے مصنون ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اب حاضر ہونا ہے، فرض نماز وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائے، تو اس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اختیار کرنے کے لیے یہ سنتیں شروع کے اندر بھی، اور جو کچھ فرض نماز میں کمی کوتاہیاں ہو جائے اس کو دور کرنے کے لیے فرض نماز کے بعد سنتوں کو مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ رمضان مبارک سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزوں کو مصنون قرار دیا، اسی لیے کہ رمضان کے اندر جو کچھ کمی کوتاہیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 روزوں کی برکت سے اس کو معاف کر دے، اس کی تلافی ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دوستو 3 دن ہے، ایک تو وہ جو گزر گیا گزشتہ کل، اور ایک آج کا دن، اور ایک آئندہ جو دن آئے گا۔ جو کل ہے وہ گزر گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس گزشتہ کل میں جو کچھ بھی نیک اعمال کی توفیق دی ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمی کوتاہیاں گناہ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے تو ہم توبہ استغفار کر کے اس کی تلافی کریں۔ رہا جو آئندہ دن ہے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کل زندہ رہوں گا یا نہیں۔ چنانچہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تم موت کو کس طرح پاتے ہو؟ صحابی نے کہا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھ پاؤ گے یا نہیں؟ تو کہا اللہ اکبر والموت ادنی من شراک نعلہ، میں موت کو تو اس قدر قریب پاتا ہوں کہ نماز کا ایک سلام پھیر دوں تو دوسرا سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ تو بہرحال جو آئندہ دن ہے اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملے یا نہ ملے۔ جو موجود اور جو چل رہا دن جو وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کو صحیح سے گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ جو کچھ گناہ ہو گئے توبہ استغفار کریں، اور رمضان مبارک کے جو معمولات، اسی طرح رمضان سے پہلے اللہ کے رسول نے جو استقبال کیا، صحابہ نے جس طرح رمضان کے استقبال کیا ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جتنے بھی نیک اعمال ہے جس قدر ہو سکے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔